کل جمعے کی نماز کے بعد جو المناک سانحہ ترلائی میں جامع مسجد میں ہوا اور اس کے بعد سے لے کے آج تک ساری خبروں سے تو قوم بخوبی واقف ہے. ہمارے میڈیا کے ساتھی، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سارے جی بی کے جو ہے وہ اپنی اپنی کام کاج سب چھوڑ کے یہاں پہنچے ہوئے تھے. اور میں سب سے پہلے گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے اور تمام ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہر طرح کی مدد کے لیے یہاں پہ کھڑے رہے ہیں، ارریسپیکٹو وہ کس مسلک کا ہے، کس کمیونٹی کا ہے. ایک بڑی اسٹرینتھ اور ایک بڑی یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اور جتنے بھی شہید ہوئے ہیں اس میں، ان سب کے لیے دعا گو ہے اللہ پاک ان کو فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے زخمی ہیں اللہ ان کو جلد صحت یاب کرے. اور اس میں چونکہ پورے ملک کے لوگ موجود ہیں، ترلائی میں جو جمعے کا اجتماع ہوتا ہے اس میں تقریباً پاکستان بھر سے لوگ جو ہے جو مختلف علاقوں سے وہاں مقیم ہے وہ جمعے کی نماز میں شرکت کرتے ہیں. ایسے میں ہمارے پمس کی ایڈمنسٹریشن ہو یا پولی کلینک کے ہاسپٹلس ہوں، تو ان کے بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اتنے بڑے ڈیزاسٹر کو انہوں نے اچھی طریقے سے، مناسب طریقے سے، ممکنہ طریقے سے اس کو مینیج کیا ہے. اور گلگت بلتستان کے اس میں تقریباً 7 کے قریب ہمارے نوجوان اور بزرگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور 21-22 کے قریب ہمارے خطے کے نوجوان جو ہے جو زخمی ہیں. اور یہ یقیناً ان میں سے اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ تر جو یہاں یونیورسٹیز کالجز میں پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے نے وہ ایک سجدے کے بدلے میں ان کو کروڑوں سجدوں کے برابر ان کو اللہ پاک اجر بھی دے. دوسرا سوال یہ کہ یہ پے در پے جو ہے وہ حادثات ہو رہے ہیں پورے ملک میں بدقسمتی سے دہشت گردی کے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جس طرح سانحہ APS نے پورے پاکستان کی سیاسی مذہبی جماعتوں کو ایک پیج پہ لا کے نیشنل ایکشن پلان بنانے کی توفیق دی اور اس کو ہم نے جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی اور الحمدللہ کامیابی بھی ملی. تو اسی طریقے سے اس واقعے کو بھی مثال بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں، تمام وفاقی جماعتیں سنگل پیج پہ آ جائیں تاکہ دہشت گردی کو زیرو ٹالرنس سے نپٹا جا سکے. اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک صوبے میں ایک ایسی حکومت ہے جو سمجھتی ہے کہ بھئی دہشت گردی کا یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے ہینڈل ہونا چاہیے. باقی ہم سمجھتے ہیں نہیں اس طریقے سے ہونا چاہیے. تو یہ بحث کا ٹائم نہیں، لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں. مسجدیں، امام بارگاہیں اور آپ کی عبادت گاہیں جو ہے وہ محفوظ نہیں رہی. وہ بھی فیڈرل کیپٹل میں، یہ ہنگو میں نہیں ہوا، یہ گلگت میں نہیں ہوا، یہ اسکردو میں نہیں ہوا، اسلام آباد میں ہوا. تو لہٰذا لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سارے کام پیچھے کر کے سیکیورٹی کے جو ایشو ہے، دہشت گردی کے جو ایشو ہے، وار اگینسٹ ٹیررزم کی جو جنگ ہے اس کو اثر منظم کرنی پڑے گی، ہر سطح پہ کرنی پڑے گی، اور اس کو آئینی ہاتھوں سے نپٹنا پڑے گا. ادروائز ہو سکتا ہے اگلے واقعے کے بعد بیٹھ کے ہم لوگ پھر ٹاک کرتے ہوں گے اور مریضوں کی عادت چل رہی ہوگی. یہ ضروری ہے کہ مریضوں کی عادت بھی ہو، یہ ضروری ہے کہ ان کی خدمت بھی ہو، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آنے والے وقتوں میں مسجد، امام بارگاہ، اسکول، کالج، بازار، ان سب کو محفوظ بنایا جائے. اس کے لیے یہی ہے کہ آپ سیکیورٹی کا جو نظام ہے اس میں ملک صوبے آپس میں کمپرومائز نہ کریں، کسی بھی صورت میں جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ پہ نہ جائے، بلکہ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے اپنا جو وزڈم ہے اس کو استعمال کریں. ہمارے سیکیورٹی ادارے قربانیاں دے رہے ہیں، آج ہمارے پولیس جوان دے رہے ہیں، ہمارے رینجرز کے جوان دے رہے ہیں، ہمارے سول آفیسرز دے رہے ہیں، اور ان سب کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانی چاہیے. اور یہ جو مسجدوں میں، جماعت خانوں میں، امام بارگاہوں میں جو واقعات ہوئے، ان واقعات میں جو لوگ شہید ہوئے ان کی قربانیاں بھی رائے گاہ نہیں جانی چاہیے. ان کا بھی جو ہے وہ صلہ یہی ہے کہ آئندہ سے اس ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کلی اور نیشنل ایکشن پلان پر اس پہ ایک آرگنائزیشن بنائی جائے اور ایک بیانیہ کھڑا کیا جائے. اس بیانیے کو تمام جماعتوں کے لوگ اس کو سپورٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں ادروائز چونکہ چیلنجز بڑھ رہے ہیں، یہ افغانستان ہمارے ساتھ جو ملک ہے اس ادھر جو ہے وہ نرسریاں بنی ہوئی ہیں آپ کے خلاف، جو ہے وہ وہاں سے یہ بھی دہشت گرد جو آیا تھا. سیکورٹی ادارے بتا رہے ہیں کہ آپ میڈیا کے تھرو ہمیں پتہ چلا یہ افغانستان سے جو ہے وہ ٹرینڈ ہو کے وہاں سے آیا ہے. اب کتنے وہاں نرسریاں ہوں گی، ان نرسریوں میں جو ہے وہ کتنے لوگ پل رہے ہوں گے. کس طرح سے کوئی مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے کہ آپ ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایک مسلمان علاقے میں جا کے نمازیوں کے اوپر آپ برس پڑے. یہ کتنی بڑی برین واشنگ ہے.
اب اسی طرح سے اس سے زیادہ برین واشنگ کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے. تو اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک جتنے بھی شہداء ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, جتنے زخمی ہیں ان کو صحتیاب کرے, جنہوں نے بھی ان کی خدمت کی ہے, بر وقت پہنچے ہیں, ان کے لیے خون کے احتیاط جمع کیے ہیں, ڈاکٹرز نے محنت کی ہے, نرسز نے کیا ہے, اسٹاف نے کیا ہے, ان سب کے لیے ہم دعا کو اللہ پاک کو جزا کرے. سر یہ بتائیے کتنے بتایا آپ نے جی بی کے لوگ کتنے اتنے جو ہمیں بتایا گیا کہ 7 کے قریب جو ہے وہ شہید ہوئے, جس میں سے 5 ادھر ہوئے ہیں, 2 جو ہے وہ پولی کلینک میں ہوئے ہیں, اور شہید ہوئے, اور 31 کے قریب جو ہے ٹوٹل شہداء کی ابھی تک لسٹ آئی ہے, اور جو زخمی ہیں اس میں تقریباً کوئی 21 کے قریب ہیں جو گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں, جو یہاں پہ زیادہ تر ادھر ہی ہے, کچھ وہاں پہ پولی کلینک میں 6-7 ادھر ہیں, 17 ادھر ہیں. تھینک یو.